جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون۔ ماقبل کی آیات کے اندر آپ حضرات نے یہ بات پڑھ لی تھی کہ اہل جہنم کا تذکرہ کیا جا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ ان کو جو ہے کسی قسم کی جو ہے کوئی سہولت جو ہے وہ میسر نہیں ہوگی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے جہنم کے اندر رہیں گے۔ اب یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں، ان کے اندر اہل جنت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، سبقت لہم، کہ سبقت لے گئی ہے، لہم ان پر، منا ہماری طرف سے، الحسنہ نیکی، یعنی ہم نے کیا نام ہے، انہوں نے نیکی کی اور ہماری طرف سے جو ہے سبقت لے گئی ہے ان کے اوپر، جو ہے ہماری طرف سے نیکی، یعنی ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کی ہے، اچھائی کی ہے۔ تو اس وجہ سے اولئک عنہا مبعدون، کہ یہ جو نیک لوگ ہوں گے یا یہ جو اہل جنت ہوں گے، اولئک عنہا، یہ اس جہنم سے مبعدون، دور کیے جائیں گے، یعنی یہ جہنم کے قریب بھی نہیں ہوں گے، یہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اس سے مطلب آپ یہ سمجھیں کہ جنتیوں اور اہل جنت جو ہے، ان کو جو جہنمی لوگ ہوں گے، یہ ایک تو ان سے دور رہیں گے، دوسری ان کی چیخ و پکار اور کسی قسم کی جو ان کی مشکلات ہوگی، ان حضرات کو جو ہے ان کی کسی قسم کی جو ہے وہ سنئی آواز نہیں پہنچے گی۔ جیسے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما بھی رہے ہیں کہ لا یسمعون حسیسہا، کہ وہ جو جنت والے ہیں، یعنی جو جنت ہیں، وہ نہیں سنیں گے حسیسہا، اس کی آہٹ، یعنی اس کی ایک ذرا برابر جیسے آہٹ ہوتی ہے، وہ بھی جہنم والے لوگوں کی یا جہنم کی جو ہے ان حضرات کو سنائی نہیں دے گی۔ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خالدون، اور وہ اپنے جی کے اندر جو ہے وہ مزے کر رہے ہوں گے، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی وہ اپنے جی کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ، مطلب ہے کہ وہ ہر حالت کے اندر جو ہے وہ مزے کے اندر ہوں گے۔ تو یہاں سے جو ہے اہل جنت کی یہ صفات بیان ہو رہی ہیں کہ جو اہل جنت ہوں گے، دنیا کے اندر تو ان کے اوپر مشکلات آئی ہوں گی، لیکن قیامت والے دن جو ہے وہ اہل جہنم سے ایک تو بات یہ ہے کہ دور ہوں گے، اور دوسری یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو اہل جہنم ہوں گے ان کی آہٹ اور ان کی تکلیف بھی ان کو نہیں سنائی دے گی۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، اب یہاں سے لا يحزنهم، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے، الفزع الاکبر، فزع الاکبر کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا آپ تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ الفزع الاکبر، اس سے مراد جو ہے سور جو ہوتا ہے نا، جو سور پھونکا جائے گا 2 مرتبہ، ایک یعنی قیامت برپا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ آپ سور پھونکیں، اور جب وہ سور پھونکیں گے تو قیامت جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ اور ایک سور اس وقت پھونکا جائے گا کہ جب سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی قبروں سے اٹھ کر جو ہے میدان حشر کی طرف جو ہے وہ جائیں گے، میدان عرفات کی طرف جائیں گے۔ تو یہ اس کو بولتے ہیں نفخہ ثانیہ، اور یہ جو قیامت برپا کرنے کے لیے جو سور پھونکا جائے گا، اس کو نفخہ اولا، یعنی اس کو سور اول اور اس کو سور ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب بعض حضرات کہتے ہیں، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ اس سور سے مراد جو ہے نفخہ ثانیہ، یعنی سور ثانی ہے۔ الفزع الاکبر سے کیا مراد ہے؟ سور ثانی، یعنی جو دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، جس سے سب مردے جو ہے زندہ ہو کر حساب کے لیے کھڑے ہوں گے۔ لیکن بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ سور اول ہے۔ فضع اکبر سے مراد کیا ہے؟ سور اول، یعنی پہلا سور ہے جو قیامت برپا کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا جائے گا، پھونکا جائے گا سور۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو لیکن ایک حضرت ہمارے بہت بڑے کیا نام ہے بزرگ ہیں، انہوں نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ نفقات جو ہے وہ 3 ہوں گے۔ پہلا نفقہ تو فضا ہوگا، یعنی جس وقت ساری دنیا کے لوگ جو ہے گھبرا اٹھیں گے، اور اسی کو یہاں پر فضا اکبر کہا گیا ہے۔ دوسرا نفقہ یہ ہے کہ اس سے مراد ہے صعق، صعق جس کا مطلب ہوتا ہے کہ سب مر جائیں گے اور فنا ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور تیسرا نفقہ جو ہے بعث ہے، بعث کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا،
یعنی جس سے مراد مردے جو ہے زندہ ہو جائیں گے، اور کیا نام ہے، اس سے مراد وہ کہتے ہیں، یہ جو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، اس سے مراد وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ گھبرا جائیں گے جب قیامت برپا ہونے والی ہوگی، تو اس وقت سب لوگ برپا ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرمایا، تو ان تینوں قولوں میں سے کوئی بھی قول ہو سکتا ہے، تو فرمایا کہ لا يحزنهم الفزع الاکبر، کہ وہ فزع اکبر کے دن سے بھی غمگین نہیں ہوں گے، یعنی ان کو کسی قسم کا جو ہے اس دن، بڑے دن جو ہے گھبراہٹ اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ان کو لینے آئیں گے ملائکہ، یعنی ان کا ملائکہ جو ہے وہ استقبال کریں گے۔ یہ اہل جنت کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ اس بڑے دن بھی ان کو کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ان کا جو ہے ان کو لینے آئیں گے ملائکہ فرشتے، یعنی ان کا ملائکہ جو ہے استقبال کریں گے۔ چاہے جو اب اس کے اندر عموم ہے کہ وہ قبروں سے اٹھ کر ملائکہ ان کا استقبال بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جب جنتی اہل جنت جنت کے اندر جائیں گے، تو اس وقت جو ہے گیٹوں کے اوپر، دروازوں کے اوپر جو ہے فرشتے موجود ہوں گے اور ان کا وہ استقبال کریں گے۔ تو ہاذا، اس وقت وہ کیا کہیں گے، ہاذا یومکم الذی، یہ وہی دن ہے یا یہ وہ دن ہے جس کا تمہارے ساتھ توعدون، یومکم، یہ تمہارا دن ہے، الذی، وہ کنتم توعدون، جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوم نطوی السماء، جس دن ہم لپیٹیں گے آسمانوں کو، کطی السجل للکتب، ایسے جیسے کہ دستاویز یا تومار، تومار ایک لفظ ہے اردو کے اصطلاح میں بولا جاتا ہے، اس کو بالفاظ دیگر دستاویز بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جیسا کہ وہ تومار یا دستاویز جو ہے وہ لپیٹ دیا جاتا ہے للکتبی، کتب کے اندر، یعنی جس طرح کتابوں کے اندر جو ہے کوئی دستاویز ہے یا کوئی صفحہ ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، جب کتاب کے اندر جو ہے ہم اس کو محفوظ کر لیتے ہیں یا اپنے پاس جو جمع کر لیتے ہیں کتابوں کی صورت کے اندر، تو جس طرح وہ کاغذ جو ہے وہ لپیٹ لیا جاتا ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم بھی آسمانوں کو اس دن جو ہے وہ لپیٹ لیں گے۔ کس طرح، کیسے، کما بدانا اول خلق نعید، ایسے لپیٹیں گے جیسے کہ کما بدانا اول خلق، جیسے کہ ہم نے پیدا کیا ان کو پہلی مرتبہ، نعید ہو، ہم جو ہے پھر اسی طرح جو ہے ان کا دوبارہ اعادہ کریں گے یا ان کو دوبارہ اپنی طرف جو ہے وہ لوٹا لیں گے، یعنی ہم ہی ان کو پیدا کرنے والے ہیں، اگر ہم جو ہے ان کو لپیٹیں گے تو وہ بھی ہم ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما بدانا اول خلق، پہلی مرتبہ ہم نے ان کی تکلیف کی، نعید ہو، تو ہم جو ہے اس کا کیا نام ہے، اس کو اپنی طرف جو ہے لوٹائیں گے، یعنی کھینچ لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے آگے فرمایا کہ وعدن علینا، یہ وعدہ ہے، علینا ہم پر لازمی، انا کننا فاعلین، بے شک یہ ہم ہی کرنے والے ہیں، یعنی ایسا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت فرما رہے کہ یہ ہمارے اوپر لازم ہو گیا ہے اور یہ ہم نے ہی کرنا ہے اور ہم ہی کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، البتہ تحقیق ہم نے لکھا ہے فی الزبور، زبور میں، من بعد الذکر، ذکر کے بعد۔ اب مفسرین حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر زبور سے کیا مراد ہے، اور آگے ذکر کا لفظ آیا، اس ذکر سے کیا مراد ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہاں پر زبور جو ہے یہ زبر کی جمع ہے، جس کے معنی ہے کتاب، زبور زبر کی جمع ہے جس کے معنی ہے کتاب، ٹھیک ہے، اور زبور اس کتاب کو کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، ٹھیک ہے، یہ اس کو زبور کہتا ہے۔ اب یہ جو یہاں پر جو زبور آیا ہے، آیا اس سے کیا مراد ہے، تو اس کے بارے میں مفسرین حضرات نے لکھا ہے، اس کے اندر مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت یہ ہے کہ یہ جو من بعد ذکر آ رہا ہے، ذکر سے مراد جو ہے وہ تورات ہے، اور زبور سے مراد وہ سب کتابیں ہیں جو تورات کے بعد نازل ہوئی ہیں، جیسے انجیل، زبور داؤد علیہ السلام پر، اور اسی طرح قرآن مجید۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ذکر سے مراد کیا ہے، تورات،
اور زبور سے مراد جو تورات یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی، اس کے بعد جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس سے مراد جو ہے وہ زبور ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، زبور سے مراد جو ہے ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ کے اندر جو ہے ہم نے ان کو لکھ رکھا ہے۔ اور زبور سے مراد وہ تمام کتابیں جو انبیاء علیہم السلام کے اوپر نازل ہوئی ہیں۔ دونوں الگ الگ قول آپ حضرات کو سمجھ آئے ہیں؟ جی جی مجھے سمجھ آیا جی۔ مجھے بتا دیں ذرا جلدی سے، تاکہ پتہ تو ہاں جی، چلے کوئی سمجھ بھی ہاں آ جی، رہا ہے کہ نہیں۔ ہاں جی سمجھ آ رہا ہے جی جی استاد۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے آگے آ رہا ہے کہ ان الارض، یعنی البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے لکھ لیا ہے فی زبور، زبور میں، من بعد ذکری، ذکر کے بعد۔ تو میں نے دونوں کے الگ الگ تشریح آپ کو بتا دی۔ ان الارض، بے شک بے شک زمین جو ہے، یرثھا، اس کے وارث جو ہے، عبادی الصالحون، نیکوکار لوگ ہیں، یعنی نیک بندے جو ہیں وہ اس زمین کے وارث ہیں۔ اب مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو الارض آیا ہے، یہ زمین کا لفظ آیا ہے، اس سے کون سی زمین مراد ہے؟ جمہور مفسرین کے نزدیک ارض جنت مراد ہے، یعنی جنت کی زمین اس سے مراد ہے، کہ بے شک جو جنت کی زمین ہوگی یا جو جنت ہوگی، اس کے جو وارث ہوں گے وہ نیک لوگ ہوں گے۔ اور حضرت ابن عباس سے یہ تفسیر نقل کی ہے کہ یہی تفسیر جو ہے حضرت ابن عباس سے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ جنت ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ یہ دنیا کی زمین بھی مراد ہو سکتی ہے، اور یہ جنت کی زمین بھی مراد ہو سکتی ہے۔ تو یہ کوئی بھی زمین ہو جس کے اوپر جو نیک لوگ ہوں گے، تو وہ کیا نام ہے، اسی زمین کے جو ہے وہ وارث ہوں گے۔ تو یہ دونوں بات ذرا، لیکن پہلا قول جو ہے وہ زیادہ معتبر ہے، جس کو کیا نام ہے اکثر مفسرین حضرات نے لیا ہے کہ اس زمین سے مراد جو ہے وہ جنت کی زمین ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین، بے شک اس قرآن، ان فی ھذا، بے شک اس قرآن میں، لبلاغ کے عبادت گزاروں کے لیے، عبادت گزار لوگوں کے لیے کافی پیغام ہے۔ عابدین کا مطلب عبادت گزار، للقوم لوگوں کے لیے، اور لبلاغ کا مطلب ہوتا ہے پیغام، یعنی کافی پیغام ہے، کہ بے شک اس میں، یعنی اس قرآن مجید میں، عبادت گزار لوگوں کے لیے، عبادت گزار قوموں کے لیے جو ہے بہت بڑا پیغام ہے یا کافی پیغام ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ اس کے اندر جو ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے دنیا بھی آ گئی ہے اور آخرت بھی آ گئی ہے۔ اس کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کے لیے جو ہے ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے نبی نہ ہوتے تو کیا نام ہے، فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کیوں بھیجتے، اور پتھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیوں کرتے، درود کیوں پڑھتے، تو مچھلیاں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا نام ہے درود وغیرہ کیوں پڑھتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام کائنات کے لیے، چاہے تمام عالم کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس کے بعد آگے فرمایا قل، کہہ دیجئے، انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجئے مجھ کو تو یہی وحی آتی ہے، انما یوحا، یا الیہ، میری طرف تو یہ وحی کی جاتی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا الہ یا تمہارا خدا وہ ایک ہی خدا ہے۔ فہل انتم مسلمون، کیا تم جو ہے اس کی اطاعت قبول کرتے ہو، یا کیا تم جو ہے اس کے اوپر ایمان لاتے ہو، یا تم جو ہے فرما بردار بنتے ہو اس کے؟ فَإِن تَوَلَّوْا،
پس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِن تَوَلُّوا، اگر تم ان سے کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پیچھے کل سے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا تھا، تو یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہہ دیجئے فَإِن تَوَلُّوا، اگر تم روح گردانی کرتے ہو، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو میں جو ہے تمہارے اوپر اعلان کر چکا ہوں، یا میں تمہیں خبردار کر چکا ہوں، عَلَى سَوَاءٍ، برابری پر، یعنی میں جو ہے تمہیں دونوں راستے جو ہے وہ اختیار میں نے جو ہے تمہیں دونوں راستے جو ہے وہ صاف الفاظ کے اندر جو ہے وہ بیان کر دیے ہیں کہ اگر اس راستے پر چلو گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر اس راستے پر چلو گے تو جہنم تمہارا مقدر ہوگی، اور خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جو ہے اگر جنت والے راستے پر چلو گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہو گے، اگر جہنم والے راستے پر چلو گے تو خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہو گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وَإِنْ أَدْرِي، یہ کہ مجھے معلوم نہیں ہے یا میں نہیں جانتا، اقریب، کہ کیا یہ قریب ہے، ام بعید، یا بعید ہے، ماں وہ چیز تو آدونا، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ مجھے قیامت کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ یہ قیامت جو ہے یہ قریب ہے یا دور ہے، البتہ واقع ضرور ہونے والی ہے، ایک دن آئے گا وہ قیامت جو ہے برپا ہوگی، جس کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں، اور جس کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس کیوں نہیں آ جاتی، ابھی آج ان سے یہ تو پوچھیں کہ آپ نے مرنے کے لیے یا قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، کہ یہ کہ مجھے اس قیامت کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ اقریب، ان کے کیا وہ قریب ہے یا نزدیک ہے، ام بعید، یا دور ہے، ما توعدون، جس کے بارے میں تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ، بے شک وہ اللہ جانتا ہے، الجہرا، بلند، من القولی، باتوں میں سے، وہ اللہ جو ہے بلند باتوں میں سے جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہ اللہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے، ما تکتمون، جو تم چھپاتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری اعلان، بلند اور واضح جو تم باتیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان سے بھی خبردار ہے، واقف ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہیں اور جن کو تم کیا کرتے ہو، چھپاتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِنْ أَدْرِي، اور مجھے معلوم نہیں ہے، لَعَلَّهُ، شاید یہ کہ یہ قیامت جو ہے فتنۃ لکم، کہ یہ تمہارے لیے جو ہے اس کی تاخیر جو ہے وہ ایک آزمائش ہے، ومتاع، یا کیا نام ہے، یہ ایک نفع ہے، یا ایک جو ہے متاع ہے، الی حین، وقت مقررہ تک، یعنی یا تو اس وجہ سے قیامت جو ہے، اس بات کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے کہ قیامت جو ہے وہ کیوں اس کے اندر تاخیر ہوئی ہے، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ قیامت جو ہے تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی، یا تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں ڈھیل دینا چاہ رہے ہیں، کہ اور وہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی قیامت کا ٹائم نہیں ہوا، بلکہ ان کو ڈھیل دے دی جائے۔ ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے اور اللہ کے نبی کے احکامات پر جو ہے حکم مانتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں، اور ان میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو نافرمان ہیں۔ متاع، یا متاع ہے یا نفع ہے، الی حین، ایک وقت مقررہ تک۔ اس کے بعد فرمایا قال رب احکم بالحق، اے پروردگار، کہہ دیجیے اے پروردگار، رب احکم، بے شک تو جو ہے فیصلہ کرنے والا ہے، اے میرے پروردگار، بے شک تو جو ہے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے رب فیصلہ کر انصاف کا، رب احکم، بے شک اے میرے رب تو فیصلہ کر، بالحق کی، انصاف کا، وربنا الرحمن، اور رب ہمارا کیا ہے، رحمان ہے، المستعان، رحمان کون سا، وہ المستعان جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، اعلی، اس پر، ما تصفون، جو تم بتلاتے ہو، یعنی رحمان سے مراد جو ہے وہ رحمان ہے، یعنی جس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ تو یہ سورۃ الحمدللہ اختتام پذیر ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ اگلی سورۃ الحج۔ اچھا، اس کے بارے میں مفسرین حضرات کا جو ہے اس کا بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، ہمارے پاس 7-8 منٹ ہے۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے
مدنی بھی ہے اور مکی بھی ہے، کیونکہ اس کی جو کچھ آیات ہیں وہ مکے میں نازل ہوئی، کچھ آیات جو ہے وہ سفر میں نازل ہوئی، اور کچھ جو ہے وہ مدینے میں نازل ہوئے۔ تو جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ صورت جو ہے یہ مکی اور مدنی سے مخلوط صورت ہے، یعنی دونوں سے، یعنی کچھ احکام جو ہے اس کے اندر مدینے میں نازل ہوئے اور کچھ مکے کے اندر۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ اس کے جو ہے کچھ احکام جو ہے وہ سفر میں، کچھ حضر میں، کچھ مکہ میں، کچھ مدینہ میں، کچھ جنگ میں، کچھ جہاد میں، اور اکثر اور بعض نے کہا صلح و امن کی حالت میں بھی ہوا ہے، اور بعض آیتیں ناسخ بھی ہیں اور منسوخ بھی ہیں۔ لیکن جو دونوں وہ تھی میں نے آپ کو بتا دی کہ جو جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ سورت مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہ جو آیت ہے اس کا آپ شان نزول ذرا سن لیں، ٹائم مختصر ہے، میں آپ کو لکھوا نہیں سکتا، تو شان نزول آپ اس کا سن لیں۔ یہ جو یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بحالت سفر نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے اس کی تلاوت شروع فرمائی۔ رفقائے سفر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو خطاب کر کے فرمایا کہ زلزلہ قیامت جس کا ذکر اس آیت میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ کس دن میں ہوگا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمائیں گے کہ جہنم میں جانے والوں کو اٹھائیے۔ آدم علیہ السلام دریافت کریں گے کہ وہ جہنم میں جانے والے کون لوگ ہیں، تو حکم ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999، یعنی 1000 میں سے، ہر 1000 میں سے 999 بندے جو ہے وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور فرمایا کہ یہی وہ وقت ہوگا کہ حول اور خوف سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور حمل والی عورتیں جو ہیں وہ اپنا حمل ساکت ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ سن کر سہم ہو گئے، یعنی پریشان ہو گئے، اور پوچھنے لگے پھر یا رسول اللہ، یعنی پھر کیا ہوگا؟ ہم میں سے وہ کون ہوگا جو نجات پائے گا؟ یعنی ظاہری بات ہے کہ 1000 میں سے 999 اگر جہنم کے اندر جا رہے ہیں تو پھر ہم میں سے کون نجات پائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بے فکر رہو، جہنم میں جانے والا یاجوج ماجوج میں سے 1000 اور تم میں سے ایک ہوگا، یعنی تم میں سے، یعنی اشرف المخلوقات میں سے ایک، اور جو یاجوج ماجوج ہوگی اس کا 1000۔ تو یعنی پھر جو ہے صحابہ کرام نے کچھ تسلی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ جو واقعہ ہے یا یہ جو بات ہے اس وقت جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر تھے جب جو ہے یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں کہ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو، اتقوا ربکم، تم ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا جو بوچھال ہے، قیامت کا جو زلزلہ ہے، شیء عظیم، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کا ترجمہ بوچھال کیا ہوا ہے۔ بوچھال کا مطلب ہوتا ہے ایک قسم کا زلزلہ یا ایک قسم کا خوف جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ بوچھال کے معنی میں آتا ہے۔ یعنی یقین جانو کہ قیامت کا بوچھال بڑی زبردست چیز ہے۔ اس کے بعد اگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوم ترونہا، جس دن ترونہا تو دیکھے گا اس کو، تذہل کل مرضعۃ، کہ وہ کیا کرے گی، تذہل، کہ جس دن وہ تمہیں نظر آ جائے گا، ترونہا وہ دن جو ہے تمہیں نظر آ جائے گا، اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول بیٹھے گی۔ تذہلو کا مطلب ہوتا ہے بھول بیٹھے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی، اما اس کو، ارضعت جس کو وہ دودھ پلاتی تھی، یعنی جس کو وہ دودھ پلاتی تھی وہ اس کو بھول جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حمل اٹھانے والی جو ہے اپنا حمل جو ہے وہ ضائع کر دے گی یا گرا دے گی، یعنی وہ اتنا ہولناک دن ہوگا کہ اس دن جو ہے
حمل جو ہے گرا بیٹھے گی، وہ حمل اٹھانے والی جو ہے اپنا حمل گرا بیٹھے گی، وترن الناس، اور تو لوگوں کو دیکھے گا، سکارا وہ نشے کی حالت میں ہوں گے، وما ہم، حالانکہ وہ جو ہے بسکارا نشے کے ساتھ نہیں تھے، یعنی انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا تھا، لیکن البتہ تو اس دن ان کو دیکھے گا کہ وہ نشے کی حالت میں ہوں گے، ولیکن، اور لیکن، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب جو ہے وہ شدید، بہت سخت ہے۔ ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ، کہ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں، یجادل، جو جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، وَيَتَّبِعُ، اور وہ پیروی کرتے ہیں، کل شیطان مرید، یعنی ہر شیطان سرکش کی، یعنی جو سرکش شیطان ہے تو وہ اس کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کی اتباع نہیں کرتے، بلکہ شیطان کی جو ہے وہ اتباع کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، کتب علیہ، اور لکھ دیا جائے گا، علیہ ان پر، انہ بے شک وہ، من تولاہ فانہ یضلہ، کہ وہ جو کیا نام ہے اس سے، یضلہ کا مطلب ہوتا ہے جو اس سے کیا نام ہے، ہاں، جس کے حق میں لکھ دیا گیا کہ جو کوئی اس کا رفیق ہوگا، اور وہ اس فَأَنَّهُ، من طلّہ، جو اس کا رفیق ہوگا، فَأَنَّهُ يُضِلُّ، پس وہ اس کو بہکائے گا، وَيَهْدِيهِ، اور وہ لے جائے گا، الى عذاب السعیر، کیا نام ہے، ایک دوزخ والے عذاب کی طرف، یعنی جو اس شیطان کا جو ہے دوست بنے گا تو وہ جو ہے اس کو بہکائے گا، اور وہ شیطان جو ہے اپنے رفیق کو، اپنے دوست کو جو ہے وہ جہنم کی طرف جو ہے وہ لے کر چلا جائے گا۔ بس یہاں تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، یہاں سے انسان کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کو ہم نے کس طرح پیدا کیا ہے، انسان کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہم کل کی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرہ، بات سمجھ آئیے؟ جی سمجھ آئی سر۔